دور کسی جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی جو غریب چڑیا تھی۔ وہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پالن پوشن کر رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو بڑا پکشی بنا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، بیٹے کا نام کوکو اور بیٹی کا نام گڑیا تھا۔ کوکو کو غربت والی زندگی بالکل پسند نہ تھی۔ وہ اپنے من پسند بھوجن کھانا چاہتا تھا۔ مما، یہ کیا کیسا کھانا بنایا ہے آپ نے؟ بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا اس میں۔ بیٹا، کھانے کو ایسے نہیں کہتے، دیکھو گڑیا بھی تو کھا رہی ہے نا۔ مجھے نہیں کھانا یہ کھانا، میں جا رہا ہوں اسکول۔ ایسا کہتے ہوئے وہ ناراض ہو کر اسکول چلا جاتا ہے۔ اسکول میں کوکو کا دوست کیکی اسے پوچھتا ہے، کوکو، ایسے کیوں منہ بنایا ہوا ہے؟ گھر سے مار کھا کر آئے ہو کیا؟ کیکی، میرا موڈ اچھا نہیں ہے، مجھے تنگ مت کرو۔ پھر گھنٹی بج جاتی ہے اور وہ دونوں کلاس میں چلے جاتے ہیں۔ مٹھو ٹیچر دوسرے جنگلوں کی ترقی کے بارے میں بتا رہے تھے، جبکہ کوکو کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ کوکو، کیا بات ہے؟ آج کلاس میں بھی تمہارا دھیان مٹھو ٹیچر کی طرف نہیں تھا۔ تم آج کل کچھ زیادہ ہی پریشان دکھ رہے ہو۔ یار کیکی، تم دیکھنا، میں ایک دن بڑا نام کماؤں گا، خوب محنت کروں گا۔ ہاں کوکو، یہ تو اچھی بات ہے، مگر تم پریشان کیوں ہو؟ یار، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی اچھے بھوجن کھاؤں۔ میں خوب پیسے کماؤں گا اور اچھے بھوجن کھاؤں گا۔ پھر چھٹی ہو جاتی ہے اور سب پکشی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ مما، مجھے پانی دے دیں۔ یہ لو بیٹا، صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، کچھ کھا لو اب۔ بھائی، ماما نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ مما، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اور پھر کوکو اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ شام کو چڑیا اپنے بیٹے سے کہتی ہے، کوکو بیٹا، تم اتنے چڑچڑے کیوں ہو گئے ہو؟ تم ایسے تو نہیں تھے پہلے۔ مما، سب بچوں کے پاس بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، مگر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے دوستوں میں بڑی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے مجھے۔ کوکو بیٹا، اب تمہاری تعلیم مکمل ہونے والی ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، ایسے پریشان ہونے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ مما، میں دوسرے جنگل میں جا کر کچھ پیسے کما کر لانا چاہتا ہوں۔ بیٹا، آپ یہاں رہ کر بھی اچھا کما سکتے ہو۔ لیکن کوکو اپنی ضد پر آ جاتا ہے اور دوسرے جنگل جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بھائی پلیز اب مت جاؤ، ہمیں آپ کی بہت یاد آئے گی۔ دیکھنا گڑیا، جب میں آؤں گا تو تمہارے لیے ڈھیر سارے کھلونے لاؤں گا۔ بھائی، مجھے کھلونے نہیں چاہیے، آپ مت جاؤ۔ مگر کوکو کسی کی نہیں مانتا اور دوسرے جنگل میں چلا جاتا ہے۔ دوسرے جنگل میں وہ سارا دن اڑتا ہے، مگر اسے ابھی تک کام نہیں ملا تھا۔ 2-3 راتیں اس نے پیڑ پر ہی گزاری تھیں۔ پھر کوکو کو ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام ملتا ہے۔ سارا دن کام کرنے کے بعد شام کو اسے تھوڑا سا کھانا ملتا۔ تب کوکو کو اپنی ماں کی بہت یاد آتی ہے۔ میری ماں کتنے پیار سے مجھے کھانا کھلاتی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے وہ کھانا کھاتا ہے۔ اور پھر تھوڑے ہی دنوں بعد کوکو اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ کوکو کی مما اور بہن اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ کوکو بیٹا، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی وہاں؟ نہیں مما، بس میں اتنا سیکھ گیا ہوں، جو بچے اپنے مما پاپا کی کہی باتیں نہیں سیکھتے، انہیں یہ دنیا سکھا دیتی ہے۔ پھر کوکو خود کو بدل لیتا ہے۔ جنگل میں سب پکشی خوشی رہتے تھے، مگر کووں کا پریوار ہر سمے لڑتا جھگڑتا تھا۔ کووں کے پریوار میں کالو کوا، گوری کوی اور ان کے 2 بیٹے جگو اور بگو تھے۔ اپنے ماتا پتا کو ہر سمے لڑتا دیکھ کر ان کا بڑا بیٹا جگو بھی اب لڑائی سیکھ رہا تھا۔ وہ جب بھی دوسرے پکشی بچوں کے ساتھ کھیلتا تو ان کے ساتھ لڑائی کر لیتا۔ ایسے ہی ایک دن سب پکشی بچے کھیل رہے تھے۔ پہلے میری باری ہے، پیچھے ہٹو تم۔ جگو کبوتر کے بیٹے کیکی کو دھکا دیتے ہوئے ایسا کہتا ہے۔ کیکی دور جا گرتا ہے۔
یہ کیا کیا تم نے؟ دیکھو اسے کتنی چوٹ آئی ہے۔ اب اس کو کھیل سے باہر کرو، ہر سمے لڑتا رہتا ہے۔ ہاں ہاں، خود تو جیسے کبھی جھگڑا کیا ہی نہیں تم نے، تم جیسے کے ساتھ کھیلنا بھی کون چاہتا ہے؟ جگو غصے میں ایسے کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہاں ہاں، چلتے بنو یہاں سے، جا رہا ہوں میں، بعد میں پوچھوں گا تمہیں۔ جگو غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سب بچے اپنے دوست ککی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ چنو، ہمیں اسے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ گڑیا، وہ ہمیشہ سارا کھیل خراب کر دیتا ہے، وہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، اس نے غلط کیا تو کیا تم نے صحیح کیا؟ اس نے برا کیا تو تم نے بھی برا ہی کیا، تم میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ ہاں گڑیا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں شرمندہ ہوں، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میری مما کہتی ہیں کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی برائی تو ہوتی ہی ہے، جیسا کہ تم جلد ہی غصہ کر لیتے ہو۔ اچھا دوست، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا اور جگو سے معافی مانگ لوں گا۔ ہاں دوست، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم دیکھنا اسے بھی اپنی غلطی کا احساس جلد ہو جائے گا۔ پھر شام کو سب پکشی بچے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ جگو بھی روتا ہوا گھر جاتا ہے اور پھر اپنے مما پاپا سے غصے میں بات کرتا ہے۔ کیا ہوا جگو، ایسے کیوں منہ پھلا کر آئے ہو؟ کچھ نہیں۔ پھر جگو غصے میں اپنے گھونسلے میں لیٹ جاتا ہے۔ صبح ہو جاتی ہے اور جگو جی تو ابھی تک غصے میں تھے۔ جگو اور بگو، جلدی آؤ اور ناشتہ کر لو، پھر ہمیں بھوجن کی کھوج میں جانا ہے۔ پہلے میں کھاؤں گا، مجھے کھانا دو۔ نہیں نہیں مما، پہلے میں کھاؤں گا، آپ ہمیشہ بھائی کو پہلے دیتی ہیں، آج میں ہی کھاؤں گا۔ ایک تو تم دونوں ہر سمے جھگڑتے رہتے ہو، مل کر کھا لو، پتہ نہیں کب سدھریں گے یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہے، جو ہر سمے مجھ سے جھگڑتی رہتی ہو، تم سے ہی سیکھا ہے انہوں نے یہ سب۔ ہاں ہاں، میں ہی بری ہوں اور میں ہی جھگڑالو ہوں، تم تو بہت اچھے ہو۔ اب دیکھ لو اپنی زبان، کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ تمہیں تو میری ہر بات ہی بری لگتی ہے، لو سنبھالو اپنے بچوں کو، میں تو جا رہی ہوں اپنے مائکے۔ ارے ارے گوری، رکو۔ مگر گوری کوی اپنے پتی کی ایک نہیں سنتی اور گھر سے نکل جاتی ہے۔ اپنے مما پاپا کو لڑتے دیکھ کر جگو اور بگو دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ بگو چھوٹا تھا اس لیے رونے لگ جاتا ہے۔ بگو، نہ رو میرے بیٹے، دیکھنا تمہاری مما شام تک لوٹ آئیں گی۔ چلو میں تم دونوں کو باہر لے کر جاتا ہوں، ہم پہاڑوں پر جاتے ہیں۔ پھر کالو کوا اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں پر چلا جاتا ہے۔ پاپا، میں پہاڑ پر چڑھوں گا۔ پاپا، میں بھی چڑھوں گا۔ اچھا چلو ہم تینوں ہی چڑھتے ہیں۔ پھر وہ تینوں پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں۔ جگو اور بگو دونوں کھیلنے لگتے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے انہیں وہاں سے ایک چمکدار پتھر ملتا ہے، دونوں بھاگتے ہیں۔ جگو بگو کو دھکیلتے ہوئے وہ پتھر اٹھا لیتا ہے اور بگو پہاڑ سے نیچے گر جاتا ہے۔ بگو بہت گھائل ہو جاتا ہے۔ بگو، کیا ہوا؟ میرے بچے کو کیا ہوا؟ جگو، یہ تم نے کیا کر دیا اپنے بھائی کے ساتھ؟ کالو کوا اپنے بیٹے کو اٹھا کر بلبل ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے۔ بلبل بگو کی مرہم پٹی کرتی ہے۔ سب پکشی مل کر بگو کی خبر لینے آتے ہیں۔ گوری کوی بھی روتی ہوئی گھر آتی ہے۔ ہائے، میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ میرے بگو کو کیا ہو گیا؟ گوری بہن ہمت کرو اور شکر کرو کہ بگو کی جان بچ گئی۔ جگو بیٹا، یہاں آؤ میرے پاس۔ بیٹا، ان پھولوں کو دیکھو۔ چڑیا کے پاس کچھ الگ الگ طرح کے پھول تھے جو الگ الگ رکھے ہوئے تھے۔ بیٹا، اگر میں ان سب پھولوں کو اکٹھا کر دوں تو ایک گملہ بن جائے گا، تم بتاؤ یہ الگ الگ اچھے لگے یا پھر اس گملے میں؟
आंटी चिड़िया, ये गमला ज्यादा प्यारा लग रहा है, मगर आप मुझे ये सब क्यों दिखा रही हैं? जग्गू बेटा, इन फूलों की तरह हमारे भी एक साथ मिलकर रहने में ही खूबसूरती है। अलग अलग रहने से कभी कोई खुश नहीं होता। अगर आपके भाई को कुछ हो जाता तो। ये सुनकर जग्गू रोने लगता है। मैं अब किसी के साथ झगड़ा नहीं करूँगा, सबके साथ मिलकर रहूँगा। फिर जग्गू सबसे माफी मांगता है। फिर जग्गू सबके साथ मिलजुल कर रहने लगता है।